الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی مال و دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات اور زمین جائیداد وغیرہ، جو بھی دولتیں ہیں، جو خزانے ہیں جن کو لوگ جمع کرتے ہیں، یہ قرآن ان سب سے بہتر اور ان سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت اپنی تمام مخلوق پر ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور یہ قرآن نبی پاک کا سب سے بڑا اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوسرے انبیاء اور رسل کو بھی معجزات عطا کیے، لیکن ان کے معجزات ان کے دنیا میں رہتے ہوئے یا ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ختم ہو گئے یا ان کا اثر ختم ہو گیا، لیکن قرآن کریم کا معجزہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اس امت کو بھی عطا کیا گیا ہے، جو آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، موجود رہے گا۔ لیکن یہ امت قرآن کی قدر کو اب نہیں سمجھ رہی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم کو ناظرہ یعنی دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں جانتے، اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو روزانہ تلاوت کا معمول رکھتے ہیں، اور ترجمہ اور تفسیر سے سمجھنے والوں کی تعداد تو اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ اور عربی گرامر کے مطابق قرآن کریم کو ڈائریکٹ اسی زبان میں سمجھنے والے بے حد کم لوگ ہیں۔ قرآن کریم کو عربی گرامر سیکھ کر سمجھنے کے خواہش مند حضرات ہمارے ان دروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو آسان عربی قرآنی گرامر کے نام سے ہم ان دروس کو شروع کر رہے ہیں، اور ان میں ہمارا تمام تر فوکس، ساری توجہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے رہے گی۔ اس میں تمام قواعد وہی بتائے جائیں گے جو اللہ کے کلام کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں، اور غیر ضروری قواعد کو حذف کرتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے چلیں گے۔ اور ہم اس میں مثالیں بھی تقریباً سبھی قرآن کریم کے حوالے سے ہی دیں گے، وہی الفاظ مثالوں میں استعمال کریں گے جو اللہ کے کلام میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ جو لوگ بھی اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے قرآنی عربی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں ان کو آسانی ہو اور کم وقت میں وہ گرامر سیکھ سکیں۔ تو آئیے آج ہم اپنے عربی قرآنی گرامر کے پہلے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم اپنے آسان عربی قرآنی گرامر کے پہلے درس کی ابتدا کرتے ہیں، اور یہ ہمارا پہلا درس حروف تہجی کے بارے میں رہے گا۔ حروف تہجی یعنی جن کو انگلش میں الفابیٹس کہا جاتا ہے۔ جس طرح انگلش میں اے سے زیڈ تک تمام لیٹرز کو الفابیٹس کہتے ہیں، اسی طرح عربی میں الف سے لے کر یا تک تمام لیٹرز یعنی تمام حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی کی کل تعداد 28 ہوتی ہے۔ الف سے لے کر یا تک یہ کل 28 حروف تہجی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک حمزہ بھی ہوتا ہے، وہ اس میں نظر نہیں آ رہا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ حمزہ کوئی الگ سے حرف نہیں ہوتا، بلکہ یہ الف کی ہی ایک شکل ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حروف تہجی دو قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 حروف علت. حروف علت یعنی وویلس. جس طرح انگلش میں 5 وویلس ہوتے ہیں اے ای آئی او اور یو، اسی طرح عربی میں وویلس یعنی حروف علت کی تعداد 3 ہوتی ہے، اور وہ 3 حروف ہیں الف، واو اور یا. حروف علت کی کل تعداد صرف 3 ہوتی ہے، الف، واو اور یا. ان کے علاوہ باقی تمام حروف کو حروف صحیح کہا جاتا ہے. الف، واو اور یا کے علاوہ باقی کے تمام حروف کو حروف صحیح یعنی جس کو انگلش میں کانسوننٹس کہتے ہیں، حروف علت کی تعداد 3 ہوتی ہے، الف، واو اور یا. ان تینوں کے علاوہ باقی کے 25 حروف کو حروف صحیح یعنی کانسوننٹس کہتے ہیں. حروف علت صرف 3 ہوتے ہیں اور حروف صحیح 25 ہوتے ہیں. ہم نے حروف تہجی کی 2 قسمیں حروف علت اور حروف صحیح کے بارے میں پڑھا. حروف تہجی کی 2 اور بھی قسمیں ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف شمسی اور حروف قمری. حروف شمسی اور قمری، شمس سورج کو کہتے ہیں اور قمر چاند کو کہتے ہیں، تو ان کے نام سورج اور چاند کے نام پر حروف شمسی اور حروف قمری رکھے گئے ہیں. اب ان میں حروف شمسی کون کون سے ہیں؟ تا، سا اور دال سے لے کر زو تک، اور لام اور نون. یہ 14 حروف حروف شمسی ہیں. حروف تہجی کی کل تعداد 28 ہوتی ہے، اور اس میں حروف شمسی اور قمری بالکل برابر یعنی 14 ہیں. 14 ہی شمسی ہیں اور 14 ہی حروف قمری ہیں. شمسی 2 اوپر تا اور سا اور 2 نیچے لام اور نون، اور دال سے لے کر زو تک 10 لگاتار مسلسل حروف حروف شمسی کہلاتے ہیں. تو یہ 14 حروف حروف شمسی کہلاتے ہیں. ان کے علاوہ باقی الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا، یہ 14 حروف حروف قمری کہلاتے ہیں. حروف شمسی اور حروف قمری کا فرق آپ بے حد آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آپ ان مثالوں پر غور کریں. یہاں ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. یہ سارے حروف شمسی لکھے ہوئے ہیں اور یہ حروف قمری لکھے ہوئے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. یہ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، رحمان، تواب اور صمد. اسی طرح 3 الفاظ ادھر بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ تینوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی میں بہت سارے اسم ایسے ہوتے ہیں جن پر ال یعنی الف لام لگایا جاتا ہے. الف لام کو لام تعریف کہتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں ہم پہلے حروف قمری سے شروع کریں گے. یہاں تینوں الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ حرف قمری سے شروع ہوتے ہیں. یہ میم حرف قمری ہے، میم حرف قمری ہے، اور غین یہ بھی حرف قمری ہے. جب ہم اس پر ال لگائیں گے
تو ال پلس ملکن یہ ہو جائے گا الملکو۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ جب کسی لفظ پر تنوین ہوتی ہے اور اس پر ال لگایا جاتا ہے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، حرکت باقی رہتی ہے، جیسے کہ اس مثال میں ال پلس ملکن یہ ہو گیا الملکو، تنوین ختم ہو گئی، پیش باقی رہا۔ اسی طرح مؤمنن پر ہم ال لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا المؤمنو۔ اسی طرح غفار پر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا الغفارو۔ یہاں ہم نے ان تینوں الفاظ پر ال لگایا اور یہ الملکو، المؤمنو اور الغفارو بن گیا۔ اب ہم ان الفاظ پر ال لگاتے ہیں۔ رحمان پر ال لگایا تو اب تواب پر ال لگائیں گے اور اب صمد پر یعنی صمدن پر ال لگائیں گے دیکھیے یہ حرف قمری سے شروع ہونے والے الفاظ پر جب ہم نے ال لگایا تو لام کا تلفظ باقی رہتا ہے۔ الملکن پہ لگایا تو الملکو ہو گیا، مومنن پہ ال لگایا تو المؤمنو، اور غفارن پہ ال لگایا تو الغفارو۔ لیکن جب کسی ایسے لفظ پر ال لگاتے ہیں جو کسی حرف شمسی سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ رحمان را سے شروع ہوتا ہے اور را حرف شمسی ہے، اسی طرح تا اور صاد بھی، یہ دیکھیے یہ تا بھی حرف شمسی ہے اور صاد بھی حرف شمسی ہے۔ تو جب ہم کسی ایسے لفظ پر ال لگاتے ہیں جو کسی حرف شمسی سے شروع ہوتا ہے تو لام تلفظ سے ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، لام سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح رحمان پر ال لگایا تو ہم اس کو اگر الرحمن پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا، اس کو پڑھیں گے الرحمن۔ اسی طرح تواب پر ال لگایا تو اس کو اگر ہم التواب پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا، اس کو پڑھا جائے گا التواب۔ اسی طرح صمدن پر ال لگایا تو اس کو اگر ہم الصمد پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا، اس کو الصمد پڑھا جائے گا۔ تو بات یہ نکل کر سامنے آتی ہے کہ حروف شمسی اور قمری میں یہ فرق ہے کہ جب کسی ایسے لفظ پر ال لگایا جاتا ہے جو کسی بھی حرف شمسی سے شروع ہو رہا ہو تو الف لام کے لام کا تلفظ نہیں کیا جاتا، لام سائلنٹ ہو جاتا ہے اور الف کو سیدھا حرف شمسی سے ملا کر پڑھتے ہیں۔